اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ موضوع ہے جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یوں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,25,000 کے قریب انبیاء مبعوث فرمائے، لیکن قرآن مجید کے مطالعہ سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو مقام اور مرتبہ عطا کیا، یہ کسی اور پیغمبر کے حصے میں نہیں آیا۔ عجیب اتفاق ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر جتنے سمیٹک ریلیجنز ہیں، یعنی الہامی مذاہب ہیں، وہ 3 ہیں، یعنی یہود، عیسائی اور مسلمان۔ یہ تینوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ اکرام اور وہ بزرگی اس کے معترف ہے۔ قرآن مجید کے مطالعہ سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سے امور کے اندر آزمایا۔ جب وہ ان میں پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت بڑے منصب پر فائز کیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سے امور میں آزمایا تو وہ ان میں پورے اترے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا کہ میں تمہیں امامت کے منصب پر فائز کرنے والا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ استدعا کی کہ یہ منصب میری ذریت میں بھی قائم و دائم رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ لا ینال عہد الظالمین، جب تک تمہاری ذریت ظلم پہ آمادہ نہیں ہوگی اس وقت تک میں ان کو امامت کے منصب پر فائز رکھوں گا، لیکن میرا یہ عہد ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا کے انسانوں کے لیے ان کے عمل کو ایک یادگار کے طور پہ زندہ رکھا۔ آج دین اسلام کا کم و بیش 80% سے زیادہ حصہ جو ہے وہی دین ابراہیمی ہے۔ ایام تشریق کے اندر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس یاد کو تازہ رکھا گیا۔ مناسک حج میں وہ تمام طریقے اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس قربانی کے مشن کی یاد میں رہتی دنیا کے انسانوں کے لیے اس کو ضروری قرار دیا گیا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کا 2 پہاڑیوں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا
اس ادا کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند کیا کہ اس کو بھی مناسک حج میں شامل کر دیا۔ اسی طرح وہ آب زمزم کا ظہور پذیر ہونا اور اسی طرح آگے قربانی کے مراحل سے گزر کر دوسرے جو مناسک حج ہیں، یہ بنیادی طور پہ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی اس یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس دعوت کو جو اللہ تعالیٰ نے بطور منصب جو ان کی ڈیوٹی لگائی، اس کو پورا کرنے کے لیے، اس دعوت کو پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو اتنے بڑے رسک میں ڈالا، اتنے بڑے خطرے میں ڈالا، حاکم وقت کے ساتھ مناظرہ ہوا، جنہوں نے آپ کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پہ اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ہم نے کہا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جائے، ابراہیم علیہ السلام کو جلانا نہیں۔ تو یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس انداز میں پکارا کہ جب ہم نے ان کو بہت سی باتوں کے اندر آزمایا اور ان میں وہ پورے اترے تو ہم نے ان کو وہ مقام اور مرتبہ دیا، یعنی ہم نے ان کو صاحب فضیلت بنایا، امامت کے درجے پر فائز کر دیا۔ اور آپ ہی کی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر کو بھی مبعوث فرمایا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعائیں جو قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، ان میں ان کی یہ مشہور دعا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ میری نسل میں سے ایک ایسا پیغمبر مبعوث فرمانا جس کے 4 مناصب ہوں، جس کے اوپر تیری یہ کتاب نازل ہو، اس کتاب کی آیات کی تلاوت کر کے امت کو پڑھ کے سنائے، اس کتاب کے اندر چھپے ہوئے جو مسائل ہیں ان کی وضاحت کرے، یعنی تعلیم کتاب دے، ان کو حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اور دعائیں کی، ان کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے کہ یا اللہ اس وادی کے رہنے والوں کے لیے رزق کا بندوبست فرما، یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا وافر رزق عطا کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا جو ہے وہ آج بھی پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے مقرر کردہ اس منصب کو پائے تکمیل تک جو پہنچایا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا نام رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے امر کر دیا۔ آج دنیا کے اندر جتنے الہامی مذاہب ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اون کرتے ہیں،
یعنی ان کو اپنا سمجھتے ہیں۔ اسی مناسبت سے ان کا لقب ہے جد الانبیاء، وما علینا الا البلاغ المبین۔